اب آخر میں ہم آج کی اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ یہ جو بات ہو رہی تھی جنگوں کی، جنگیں دنیا میں شروع سے چل رہی ہیں، اور لیکن علامہ اقبال نے جو فرمایا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ حق و باطل کی جنگ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ سے جاری ہے، اور یہ تا قیامت جاری رہے گی۔ ایک طرف حق ہے، چاہے کمزور ہو یا مضبوط ہو، حق جو ہے وہ کھڑا رہے گا، اور جو بولہبی والا جو عنصر ہے وہ بھی ہمیشہ اکٹھا بھی ہوتا رہے گا اور مصطفیوں کے مقابلے میں آتا بھی رہے گا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت بھی دیتا رہے گا۔ خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کے اوپر مشکلات بھی آئیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین کے گرد و نواح میں رہنے والے یعنی فلسطینیوں کے بارے میں جو فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے اوپر مشکلات بھی آئیں گی لیکن وہ ڈٹے رہیں گے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیش گوئی فرمائی، اور وہ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہے اور وہ چند سو یا چند ہزار لوگ جو مقابلے میں تھے وہ ایک طرف تھے، اور بالآخر جو ہے وہ جس مقام پہ آج ہم آئے ہیں، بہرحال ابھی بھی وہ کیفیت ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مشرق وسطیٰ صرف ایک خطہ نہیں ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی اس وقت ابھی تک جو توانائی کا جو ہے مرکز اور منبع جو ہے وہ آج بھی مشرق وسطیٰ ہے۔ اگلے سالوں کے اندر جا کے یہ بھلے یہ کم ہوتا چلا جائے، اس لیے کہ جس طرح سے پیٹرولیم کی مصنوعات کی جو ہے وہ ڈیمانڈ اگلے سالوں میں کم ہوتی چلی جائے گی، لیکن فی الوقت توانائی کا مرکز وہی ہے۔ یہاں کے استحکام پوری دنیا کے استحکام ہے۔ یہاں اگر عدم استحکام ہوگا تو دنیا میں پھر امن جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا، اور اس لیے کہ معیشت آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں سب سے اہم چیز ہے، اور یہ معیشت کا انحصار آج کے دور تک جو ہے وہ پیٹرولیم کے اوپر ہے، اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں تبدیلی تو آتی رہے گی، لیکن بہرحال یہ ایک اہم نقطہ اس لحاظ سے ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام رہے گا تو پوری دنیا کے اندر امن جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے کہ اگر کوئی دنیا میں مسئلہ، یہ صرف ایک قوم کا، ایک خطے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک قوم کا ایک خطے کا مسئلہ نہیں ہے، اور اب تو الحمدللہ اس لحاظ سے بڑی بات ہے کہ دنیا کے انصاف پسند لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں، کافر ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ نکلے ہیں، اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر، چاہے امریکہ میں ہو، برطانیہ میں ہو، فرانس میں ہو، دنیا کے مختلف خطوں کے اندر جن لوگوں کے اندر بھی درد دل تھا وہ باہر نکلے ہیں۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اٹھ کے آواز اٹھائی ہے، آواز بلند کی ہے، انہوں نے ماریں کھائی ہیں، وہ یونیورسٹیوں سے نکالے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے ظلم کے خلاف، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح سے ظلم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں اتنی طویل جنگ بھی شاید کہیں نہیں ہوئی، جتنی طویل جنگ آپ دیکھیے کب سے جو ہے وہ جاری ہے یہ جنگ، اور 1948 میں جب بھی آئے ہیں، 1967 کی جنگ ہے، اور یہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد جس طرح سے یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ تو جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا، عالمی امن جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ بے انصافی ہوگی، ظلم ہوگا، تو یہ کیفیت جو ہے وہ برقرار رہے گی، اور اس حوالے سے پوری دنیا کا بھی امتحان ہے کہ اگر فلسطین کو وہ انصاف نہیں دے سکتے تو انصاف کہاں پہ ہے؟ اگر وہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جس طرح سے بے انصافی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو اپنے گھروں سے بے دخل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اس کیفیت کے اندر اقوام متحدہ آخر کیا کر رہا ہے؟ صرف وہ کہانیاں سننے کے لیے اور کہانیاں سنانے کے لیے ہے؟ صرف قراردادیں منظور کرنے کے لیے ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس اقوام متحدہ UN جو ہے وہ اس کے اندر پوری طرح سے پارٹ پلے کرتا، صرف زبانی باتیں کرنے کی بجائے۔ تو یہ ان کے لیے ضروری تھا تاکہ دنیا کے ایک اعتماد UN کے اوپر بھی جو ہے وہ قائم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ فلسطینی قوم کو اس کا حق دینا یہ لازم ہے، تبھی ہم جو ہے امن کا خواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اور اسرائیلی جارحیت، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ہمارے کاشف منظور صاحب نے فرمایا، 286 اب یہ تقریباً 300 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں جنگ بندی کے بعد، حالانکہ 10 قومیں جو ہیں، 10 ممالک جو ہیں اس کے گارنٹر بنے، اور اس جنگ بندی کے قائم کروانے کے لیے کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا
کہ جب آپ نے مل بیٹھ کے اس معاملے کو طے کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب بھی جو ہے وہ ظلم کا بازار جو ہے گرم ہے اور ان کے اوپر جو ہے ظلم جو ہے اسی طرح سے جاری و ساری ہے، تو اس حوالے سے ان اقوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں ترکی بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، دیگر ممالک بھی، وہ اس ظلم کو روکیں، اس لیے کہ ان کے کہنے کے اوپر جو ہے معاہدہ ہوا ہے، اور معاہدے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ون سائیڈڈ وہ چیز ہو جائے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں سائڈ سے جو ہے دونوں کے وہ اس معاہدے کی جو ہے وہ اس کو پورا کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا جو فرض ہے، امت مسلمہ نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، اور جو اس کے پیش نظر ہونا چاہیے تھا، اور ایک تو آپس میں اتحاد ہی قائم نہ ہو سکا۔ ہمارے ہی مسلمان ممالک ہیں جس نے اسرائیل کی مدد کی، اردن جو ہے وہ موقع دیتا رہا، اردن کے ذریعے جو ہے وہ جاتا رہا، یعنی میزائل جاتے رہے اور فلسطینیوں کو مارتے رہے، یا میزائل جو اسرائیل پہ آتے تھے ان کو وہ روکتا رہا۔ اسی طرح سے دیگر جو قریب ممالک ہیں وہ انہوں نے اسرائیل کی مدد کی بجائے اس سے کہ فلسطینیوں کی مدد کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ غیرت جو ہے وہ موجود ہوتی، اور ایک مشترکہ موقف جو ہے تمام مسلمان ممالک کا، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقے مت ہو، الگ الگ مت ہو، ایک موقف جو ہے ہونا چاہیے تھا فلسطین کے حوالے سے بھی۔ پھر اسی طرح سے دنیا کے جو بڑے ادارے ہیں، اقوام متحدہ ہے، OIC ہے، عرب لیگ ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ فلسطین سے معاملہ نکلا تو پھر مدینہ تک نعوذ باللہ من ذالک وہاں تک پہنچے گا، اس لیے کہ اسرائیل کا جو پلان ہے وہ تو یعنی مکہ اور مدینہ تک جو ہے ان کا جانے کا جو ہے پروگرام ہے، انہوں نے گریٹر اسرائیل کے اندر اس کو شامل کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ اس کا بند نہ باندھا گیا تو اس کا نتائج جو ہے وہ ہم خدا نہ خواستہ جو نکل سکتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے فکر اور جو ہے پوری امت مسلمہ کو ہونی چاہیے، اور عالم اسلام کو اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کے اوپر جو ہے پورا پریشر ڈالنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مالی اور انسانی امداد، جو اب جو فلسطین کی خاص طور پہ غزہ کی سچویشن ہے، ہم اس کی پکچر دیکھتے ہیں، اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں، کیسے اسمیش کر کے رکھ دیا پورے علاقے کو، اور وہاں پہ رہنے کا وہ معاملہ جو ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کی تعمیر نو کے معاملات ہیں، ان کے لیے ادویات ہیں، ہاسپٹل ہیں، بچوں کی تعلیم کے معاملات ہیں، اس کے اوپر جو کردار امت مسلمہ کو پہلے نمبر پہ پوری دنیا کے جو فکر مند انسان ہیں ان کو اس کے اوپر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ آگے بڑھیں اور فلسطینیوں کی مدد کریں، اور اسی طرح سے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میڈیا کہ ہمارے پاس حجاز صاحب بھی موجود ہیں، اس طرح سے دنیا بھر کے میڈیا کو ہم یہ کہیں گے حجاز صاحب کی وساطت سے کہ میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اویئرنیس پہلے بھی دی ہے، سوشل میڈیا نے دی ہے، ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے نہیں دی اتنی جو ہونی چاہیے تھی کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آتی، یہ سوشل میڈیا تھا جس نے اتنی اویئرنیس جو ہے وہ دے دی ہے۔ تو اس حوالے سے میڈیا کو اپنا کردار جو ہے آگے بڑھ کے ادا کرنا چاہیے تاکہ ان کی جو ہے وہ مدد کے لیے ہم آگے بڑھ سکیں، اور اپنا کردار جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں دامیں درمیں سخنے قدمیں جو طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم فلسطین کے لیے آواز بھی اٹھائیں، اور ان کے لیے جو ہے اب آواز بلند کر کے تاکہ وہ بھی انسان ہیں، ان کا بھی خون کا رنگ سرخ ہے، اور وہ بھی ان کے بچے بھی ہمارے بچوں جیسے ہیں، کیا وہ ان کی فکر ہمیں نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ تو اس لیے اس حوالے سے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جو تھوڑا سا یعنی اس کو تھوڑا سا یعنی آگے بڑھ کے زیادہ اور بہتر طور پہ جو ہے فلسطین کے حوالے سے بھی اور خطے کے دیگر معاملات کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا جارے ہونا پڑے گا، تھوڑا سا اقدام کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنا کردار زیادہ بہتر اور اپنی جو کمیاں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بھی توجہ دلائی، جو اندرونی ہمارا عدم استحکام ہے، بہت یہ چیز جو ہے فکر مندی کی ہے کہ ہم اپنے ودن کنٹری جو ہے جس طرح سے عدم استحکام کا شکار ہیں، اس کے اوپر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنا کردار ادا کرنے، ہمیں اپنے اپنے حصے کی شمع جلانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔